صفحہ نمبر 111 زے زبردستی۔ اگر مارنے یا نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر کسی عورت سے خاوند نے زبردستی جماع کیا یا عورت نے خاوند پر جبر کیا تو روزہ دونوں کا فاسد ہو جائے گا، البتہ جس پر جبر کیا گیا اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں، اور جس نے جبر کیا اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر کسی کو مارنے اور نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر زبردستی کھلایا پلایا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، صرف قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ زخم۔ اگر زخم سر یا پیٹ میں بہت گہرا اندر تک پہنچا ہوا ہو تو اس میں تر دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر خشک دوا ڈالی گئی تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر اندر تک پہنچنا یقینی ہے تو روزہ فاسد ہوگا، ورنہ نہیں۔ سر اور پیٹ کے علاوہ باقی جسم کے زخموں پر دوا ڈالنا مفسد نہیں۔ زخم سے زیادہ مقدار میں پیپ یا خون نکالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ روزہ دار سے زیادہ خون نکالنا مکروہ ہوگا تاکہ کمزوری نہ آ جائے۔ زچہ کا کمزور ہونا۔ اگر بچے کی ولادت کے بعد ماں کمزور ہو گئی، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں اور موت تک کمزور رہی اور فدیہ دے دیا تو فدیہ کافی ہوگا، اور اگر فدیہ دینے کے بعد صحت یاب ہو گئی، کمزوری دور ہو گئی اور روزہ رکھنے کی قدرت حاصل ہو گئی تو فدیہ کافی نہیں ہوگا اور فوت شدہ روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں فرق۔ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی ادا کرنا واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سونا، چاندی یا مال تجارت ہونا ضروری ہے، صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں، بلکہ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اور اس کی قیمت کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، یہ بات دونوں نصابوں میں شرط ہے کہ اپنے روزمرہ کی ضرورتوں سے زائد اور قرضے سے بچا ہوا فاضل ہو۔ زکوٰۃ کے پیسے سے افطار کا انتظام کرنا۔ اگر افطار کرنے والے غریب اور مستحق زکوٰۃ ہیں اور افطاری کی چیزیں الگ الگ تھیلی میں بھر کر یا افطار کرنے والوں کے ہاتھ میں بطور ملکیت دیتے ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کا انتظام کرنا صحیح ہوگا، ورنہ نہیں، اور اگر افطار کرنے والے مستحق زکوٰۃ نہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کا انتظام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ زیر ناف۔ روزے کے دوران مرد اور عورت کے لیے منہ زیر ناف صاف کرنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ زیر ناف سے مراد وہ بال ہیں جو مرد اور عورت کے ناف کے نیچے سے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کے ارد گرد اگتے ہیں، راند کے بال اس میں داخل نہیں ہیں۔ مرد حضرات کے لیے افضل یہ ہے کہ زیر ناف بالوں کو استرا یا بلیڈ یا لوہے کی بنی ہوئی چیز سے صاف کریں، کیونکہ مرد حضرات کے لیے لوہا استعمال کرنا مقوی با ہے۔ عورتوں کے لیے بلیڈ وغیرہ لوہے کی چیز استعمال کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ اگر آسانی سے ممکن ہے تو اکھاڑنے کی کوشش کریں، ورنہ کریم، صابن وغیرہ استعمال کریں، باقی استرا وغیرہ سے مڑنا بھی جائز ہے۔ مستحب یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار صاف کرے، افضل جمعے کا دن ہے، اگر ہفتہ وار نہیں کر سکتا تو 15-20 دن میں کر لے۔ 40 دن سے زائد صفائی نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، وہ آدمی گناہگار ہوگا اور نماز بھی مکروہ ہوگی۔